الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر میں آپ علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے چھوڑ کر 63 سالہ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار. ربیع کا عربی میں معنی ہوتا ہے بہار. تو آپ علیہ السلام کی آمد یہ بھی ایک بہار ہے، اور عرب میں یہ مہینہ جن مہینوں میں آتا تھا اور ان مہینوں میں جو موسم ہوتا تھا وہ موسم بھی بہار کا ہوتا تھا. تو مہینہ بھی بہار کا، موسم بھی بہار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ بھی امت کے لیے بہار ہے. چونکہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کا ماحول کیسا تھا؟ ظلم و ستم عام تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، پتھروں اور بتوں کی پرستش کی جاتی تھی. آپ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت دنیا اپنی جہالت کی انتہا پر تھی، اور جہالت کا حال یہ تھا کہ اپنی گود سے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بھلا کس کی مامتا اس کو برداشت کرتی تھی؟ لیکن وہ ایسا کرتے تھے. عورت کو معاشرے کے اندر میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا. اور آپ علیہ السلام نے جہاں مردوں کے اوپر احسان فرمایا وہاں بڑا احسان عورتوں کے اوپر بھی فرمایا. جب عورت کے خاوند اور شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ آپس میں یوں بات کرتے تھے کہ عورت یوں کہہ رہی ہے کہ اب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اب مجھے جینا نہیں ہے، اب مجھے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مرنا ہے. حقیقت یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عورت وراثت سے محروم ہو جائے، اس لیے اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے. تو یہ ماحول تھا عرب کا، اور یہ ماحول تھا آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا. تو آپ علیہ السلام ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے دنیا کے اندر میں امن و امان قائم ہوا. جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اب آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات کے انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کرے۔ قرآن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو سب سے زیادہ محبت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ سے محبت کرے، آپ کی اطاعت کرے، آپ کی اتباع کرے۔ اطاعت اور اتباع کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، ہم ان کو فالو کریں، ان کے اوپر عمل کریں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو عام کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ یہ ہے اتباع کا مطلب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم یہ پسند کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تم سے محبت کرنے لگے تو فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اللہ تم سے محبت بھی کرے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، جو شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی شرح کشف الباری میں یہاں لکھا ہے دوسری جلد کے اندر میں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتے ہیں، اور جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی محبت لے کر اور بڑی محبت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمایا ایک جگہ تو صراحتاً اور صاف انداز میں اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرمایا میرے دل کے اندر میں تشویش ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں اس محبت سے مجھے کہیں تذکرہ نہیں مل رہے۔ فرمایا مجھے اس کی طلب اور جستجو ہوئی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرمایا میں قرآن کریم لے کر بیٹھا اور اس کے اندر میں مستغرق ہو گیا اور پڑھنے لگا تو میری نظر پڑی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے صرف محبت نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، جس کے پیچھے چلنے سے اگر تم اللہ کے محبوب بن جاتے ہو تو اس کی محبوبیت کی کیا شان ہوگی۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور فرمایا میرا دل اتنا ٹھنڈا ہو گیا اور مجھے بہت میری طبیعت میں بہت مجھے فرحت ہوئی اور بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دے تم اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کرے تم اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اور ساری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جہاں قرآن کریم کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع پر زور دیا، وہاں کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر میں بھی اطاعت اور اتباع کے اوپر بڑا زور دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا
قیل ومن ابا، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں انکار کرنے والے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے احکامات، میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا اور اس کو پسند پشت ڈال دیا۔ عام طور پر ہمارے سماج کے اندر میں ہر جگہ کی بات کرتا ہوں، جب شادی پسند کا ماحول ہوتا ہے تو فرمایا جب اس وقت ایسا ماحول کر دیتے ہیں کہ ہم شریعت کی دھجیاں نکال دیتے ہیں، شریعت کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں اور یوں جواب دیتے ہیں ابھی پہلا ہی موقع ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ آخری ہی موقع ہے، اور ایسا وربھاڑا وغیرہ نکالتے کہ پورے محلے کے اندر میں بے پردگی اور شریعت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ تو آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر عمل کروائے اور اپنے بال بچوں کو اپنی زندگی کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈال دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ نے آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنایا اور ایک ایک سنت کے اوپر عمل کر کے امت کو بتلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور کعبۃ اللہ کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واللہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ فرماتے ہیں اے پتھر، اے کعبہ، مجھے معلوم ہے اللہ کی قسم کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے رسول کو، میرے آقا کو میں نے نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو میں تجھے کبھی زندگی پر بوسہ نہ دیتا، لیکن میں نے اپنے آقا کو دیکھا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، اس لیے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمل کر رہے تھے، رمل سینہ تان کر چلنا۔ فرماتے رمل کرتے وقت فرمائے رمل کی تو ابھی کوئی ضرورت تو ہے نہیں، لیکن چونکہ میرے نبی نے یہ سنت کا اس کے اوپر عمل کیا اور میرے نبی نے حکم دیا، اس لیے اس سنت کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ صحابہ جب مدینہ سے مکہ آئے تھے اور جب رمل کر رہے تھے تو کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ صحابہ یہ محمد کے ساتھیوں کمزور ہو گئے، مدینہ کی بخار نے انہیں کمزور کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذرا سینہ تان کر چلو کہ ہمارے اندر بہادری ہے، ہمارے اندر میں دلیری ہے، ان کو بتا دو۔ تو فرمایا ابھی تو یہ علت تو ختم ہو گئی، اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، لیکن چونکہ نبی کی سنت ہے اس لیے اس کے اوپر عمل کر کے بتلایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی کے اوپر عمل کرے، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ وضو کرتے ہوئے درمیان میں مسکرائے۔ کسی نے کہا کہ حضرت عثمان سے، فرمایا ابھی کون سا موقع ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اسی موقع کے اوپر اور اسی جگہ کے اوپر میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے دوران آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرمایا اسی عمل کو میں نے زندہ کر دیا اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کر رہے تھے اور درمیان میں آپ مسکرائے۔ اسی مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر حضرت عثمان نے گھر سے گوشت منگوایا اور گوشت کھاتے کھاتے آپ نے پھر کنڈی کا مسجد کے اندر میں چلے گئے۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح دیکھا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ بھی اللہ کے رسول کا ایک عمل تھا۔ میرے بھائیو، ہم اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ فرماتے اللہ کے رسول تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ میری زندگی سے محبت نہ کرے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے انسان سے زیادہ۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آخری بات بتلا دیتا ہوں کہ جناب رسول دنیا کے اندر میں کسی سے محبت کی جاتی ہے تو تین وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تین وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یا تو جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، اور اس کائنات کے اندر میں میرے نبی سے زیادہ حسین اور میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی آیا نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا میری آنکھ سے زیادہ حسین کسی شخص کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرمایا آنکھ سے زیادہ جمال اور آنکھ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے اللہ
اللہ نے آپ کو پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ کی چاہت تھی۔ تو اس کائنات میں اگر خوبصورتی کی بنیاد پر، اگر جمال کی بنیاد پر اگر محبت کرنے کے کوئی قابل ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسری چیز جس سے دنیا کے اندر میں لوگ محبت کرتے ہیں وہ کمال کی بنیاد کے اوپر، کہ کسی انسان میں کوئی کمال ہوتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کمال کس کے پاس ہوگا؟ آپ کے پاس علم تھا، آپ کے پاس تقوی و طہارت تھا، آپ کی بزرگی، آپ کی پاکیزگی، آپ کے اخلاق بالکل اعلیٰ تھے۔ ابھی موقع نہیں، ورنہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کرتا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ تو دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے وہ ہے کمال۔ اور نمبر 3، انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا تو وہ احسان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس روئے زمین کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محسن کون ہوگا؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی محسن آیا نہیں اور قیامت تک آ نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر میں کوئی چند پوری پیسہ دے دے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت والے راستے بتائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کے واقعات امت کے سامنے اور اس کے طریقے بتلا دیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب یہ عہد کریں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کی زندگی کے اوپر قدم رکھیں گے، زندگی پر زندگی رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں گے۔ قیامت میں نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔